5 صدیاں گزر جانے کے بعد ہم کس طرح یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ حضور کے کوئی خاکے بنا لے؟ آج یہ کہتے ہیں نہیں، ہم فرانس کے ساتھ اگر جنگ چھیڑیں گے اور ہم ان کی گرے لسٹ سے کس طرح نکلیں گے؟ ہم نے کہا پوری زندگی یہودیوں کے لسٹوں سے اپنے آپ کو تم نکالنے کے چکر میں رہے تو جے تسی اللہ دی بلیک لسٹ کے اندر آگے تو پھر آج یہ کہتے ہیں جناب ہماری معیشت ڈوب جائے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم، ایک مرتبہ گستاخان رسول، ایک مرتبہ فرانسیسی ذلیل و خنزیروں کے ساتھ جنہوں نے میرے اور آپ کے نبی کا گستاخانہ خاکے شائع کیے، ایک مرتبہ تم ان کے ساتھ اعلان جہاد اعلان جنگ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عزت و حرمت کی پہرےداری کی برکت سے پوری دنیا کے خزانوں کے منہ ملک پاکستان کی طرف کھول دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبیلنا سبیلنا الجہاد الجہاد، سبیلنا سبیلنا۔ کون کون جہاد کرنے کے لیے تیار ہے جی انشاءاللہ؟ سنیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، کتنی دیر کے لیے، 1 سال 2 سال مہینہ، 1 دن 1 گھنٹہ، آپ نے فرمایا نہیں، جتنی دیر اونٹنی کے دودھ دھونے میں لگتی ہے، جتنی دیر اونٹنی ڈانچی دے دودھ دھونے درمیانی وقفے 1 لمحہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا کہ جس مسلمان نے اتنی دیر کے لیے جہاد کیا، جتنی دیر اونٹنی ڈانچی کے دودھ دھونے کے درمیانی وقفے میں لگتی، اتنی دیر جہاد کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا اور جنت اس کے اوپر واجب کر دے گا۔ تو انشاءاللہ جہاد کرنا ہے نا جی انشاءاللہ، جہاد میں عزت ہے اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے جہاد کو انشاءاللہ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا، تگڑے رہیں گے نا جی۔ کتنی گلنا سے تو سنا دیتا، صحابہ نے جسم کٹوا دیے، ہم نے سب کچھ لٹا دیا، ہم نے بچے بھی شہید کروا دیے، لیکن حضور کی طرف کوئی چیز نہیں آنے دی۔ سن 2 ہجری میں پورا کفر آ کے سامنے کھڑا ہوا، آج یہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں، ابھی ہم جنگ کس طرح کریں؟ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ خود جو تم کہتے جی ہم بہت بڑے مسلمان، ساڑھے تو بڑا مسلمان کسی ماں جمعہ ہی کوئی نہیں، تو پھر مسلمانہ دی گلہ بھی کرو، پھر حضور دی سیرت پہ چلو، صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا سن 2 ہجری میں، مسلمانوں کے پاس کتنی تعداد؟ 313۔ اسلحہ کتنا؟ 8 تلواریں، 8 تلواریں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ 8 تلواریں تھی، 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا، 8 تلواراں 2 گھوڑے۔ حضور نے پوچھا ہو میرے غلاموں، پورا کفر تو سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اب بتاؤ کہ ان کے سے مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں، جنگ چھیڑنی چاہیے تو نہیں؟ تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو کے عرض کر دی، یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہمارے پاس اسلحے کی فراوانی کوئی نہیں، ہمارے پاس تعداد 313، ہمارے پاس تلواریں 8 گھوڑے 2، لیکن یا رسول اللہ آپ کی غلامی، آپ کا نام کا پتہ اپنے گلے سے جا جو لیا، یا رسول اللہ حکم تو دیں، ہم آپ کے وہ شیر ہیں کہ 8 تلواروں کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے۔ 8 تلواروں دے نال پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھیڑ دینے کے لیے تیار ہے، 2 گھوڑوں پہ بیٹھ کے۔ تو اس لیے آپ نے رسول اللہ کی عزت راموز کے لیے آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے اور دین کی سر بلندی کے لیے بھی کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ کہ آج اگر ہم دین کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تو کیا کوئی یہودی آگے دفاع کرے گا؟ کیا مودی آگے دفاع کرے گا؟ تو آج اگر ہم نے رسول اللہ کے ساتھ بھی وفا نہ کی، کوئی ہے جس کے گھر کے اندر دانے کوئی جون صاحب وہ MNMP ڈارا، سب حضور کے نام کے ٹکڑے کھا رہے، تو جس کے نام کا کھانا پھر اس کے نام کے گل تو گانے۔ کسی دنیا دار کمینے کا نظام نہیں چاہیے، وہ پاک نظام، اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو حضور لے کر ہے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔